اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آب قلیل، ہم نے اس سے پہلے احکام شرعی میں مطلق پانی کی قسمیں پڑھی تھی کہ مطلق پانی کون کون سا ہوتا ہے، اور اس میں ہم نے جانا تھا کہ بارش کا پانی کیا ہوتا ہے، مطلق ہوتا ہے، کنویں کا پانی مطلق ہوتا ہے، نہر کا پانی مطلق ہوتا ہے، صحیح ہے، چشمے کا پانی مطلق ہوتا ہے، اور ایک پانی کیا ہوتا ہے، قر، ایک ہوتا ہے قلیل۔ قر سے کم پانی کتنا ہوتا ہے، قلیل ہوتا ہے۔ قر کتنا ہوتا ہے، 377 کلو یا 3 بالش لمبا، 3 بالش چوڑا اور 3 بالش گہرا، ٹوٹل کتنا ہوتا ہے، 27، صحیح ہے، 27 بالش ہونا چاہیے۔ تو کہا اتنا، یعنی کیسے مولانا، 3 ایسے ناپیں گے، 3 مثلاً ایسے ناپیں گے اس چوڑائی میں، پورا 3 ہے نا، تو یہ 3 اور 3 ایسے لیں گے اور 3 ہی گہرا کریں گے، صحیح ہے۔ تو جب ہم جڑوانے کے لیے کریں گے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، زیادہ کرنا ہوگا نا، چونکہ اینٹ بھی تو گھیرے گی، مسالہ گھیرے گا، بھریں گے، ٹائلز لگائیں گے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، تقریباً 5 ہاتھ لینا، 5 بالش لینا ہوگا، صحیح ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ رہے، قر سے کم نہ ہو بلکہ زیادہ رہے۔ تو ہم بجائے 3 کرنے کے کیا کریں گے، 4 یا 4.5 5 کریں گے، ٹھیک ہے، تاکہ جو اینٹ وغیرہ جوڑیں گے تو کم سے کم ہم جب بنا لیں، بنا کے تیار کر لیں تو ہمارا کیا ہو، 3 بالش شیور یقینی طور پر موجود رہے۔ اب دیکھیں، قر پانی کا حکم الگ ہوتا ہے اور قلیل پانی کا حکم الگ ہوتا ہے۔ جو قر ہوتا ہے، قر میں اگر نجاست گر جائے، قر میں اگر نجاست گر جائے تو فوراً نجس نہیں ہوتا، بلکہ جب تک اس کا رنگ، بو یا مزہ نہ تبدیل ہو جائے وہ نجس نہیں ہوگا۔ مثلا یہ جو مسجد میں قر بنا ہوا ہے، اس میں ایک بوند گر جائے خون کی، کسی کا ہلکا پیر کٹا ہوا ہو، اس نے پیر دھلا اور خون کی بوند اس میں آ گئی، تو پانی تب تک پاک ہے جب تک کہ اس کا رنگ نہ بدل جائے، مہک اس میں اس نجاست کی وجہ سے مہک نہ آ جائے، اس کا ذائقہ نہ تبدیل ہو جائے۔ ان میں سے کوئی ایک چیز اگر تبدیل ہو جائے گی تو وہ کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ لیکن ہاں، یہ تبدیلی نجاست کی وجہ سے ہو، ایسا نہ ہو کہ پانی پرانا ہو گیا کئی دن کا اور رنگ بدل گیا تو کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، وہ نجس نہیں ہوگا، بلکہ نجاست کی وجہ سے بدلنا چاہیے۔ جو قلیل پانی ہوگا، قلیل پانی یعنی لوٹے کا پانی، بالٹی کا پانی، قر سے جو کم پانی ہوگا، اس میں اگر ایک بوند بھی خون گر جائے تو پورا کا پورا کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، چاہے رنگ بدلے، بو بدلے، مہک آئے نہ آئے، تھوڑا سا پیشاب کا ایک قطرہ گر جائے گا، سب کیا ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا، صحیح ہے، چونکہ وہ کیا ہے، قلیل پانی۔ تو یہاں پہ دیکھیے مولانا، آب قلیل کے احکام آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ آب قلیل، آب مانے تو جانتے ہیں نا بیٹا، پانی، آب قلیل سے مراد کیا ہے، کم پانی نہیں، قر سے کم پانی، قلیل پانی کون سا ہے، قر سے کم پانی۔ آب قلیل عین نجاست، عین نجاست کیا ہے مولانا، خون، پیشاب، منی، مردار، کتا، سور، یہ سب کیا ہے، عین نجاست ہے، منی یہ سب کیا ہے، عین نجاست، صحیح ہے، پیشاب، پخانہ یہ سب کیا ہے، عین نجاست ہے۔ اگر آب قلیل میں یہ تھوڑے سے بھی پڑ جائیں گے تو کیا ہوگا، نجس ہوگا، یا نجس شدہ چیز سے متصل ہو جائے۔ کیا مطلب ہونا نجس شدہ چیز، ایک ہے عین نجاست، ایک ہوتا ہے متنجس۔ مثلا پیشاب نجس ہوتا ہے، لیکن اگر پیشاب سے کوئی چیز نجس ہو جا رہی ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں، متنجس، صحیح ہے۔ اب کپڑے پہ پیشاب لگا ہے، وہ کپڑا اگر ہم بالٹی میں ڈال دیں گے تو بالٹی کا پانی نجس رہے گا کہ پاک ہوگا، نجس، کیونکہ اس میں نجس شدہ شے کیا پڑی، گر گئی، ٹچ ہوئی،
تو وہ پانی بھی کیا ہو جائے گا؟ نجس ہوگا۔ اسی لیے کپڑے کو پاک کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا ہے وہ کیا ہے کہ آپ پانی ڈالیں، جیسے پیشاب اگر کپڑے میں ہے تو پانی ڈالیں اور ڈال کے پورا اس کو نچوڑ دیں ایک بار، صحیح ہے، پورا نچوڑ دیا، پھر اس کے بعد دوبارہ پانی ڈالیں اور اس کے بعد پھر نچوڑیں، 2 بار آپ نے کر دیا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا۔ احتیاطاً آپ کیا کریں؟ تیسری بار پانی ڈالیں اور پانی ڈال کے کیا کریں؟ اس کو نچوڑ دیں، صحیح ہے۔ تو اب جو یہ نکلے گا وہ کیا ہوگا؟ پاک ہوگا۔ کہنے آب قلیل عین نجاست یا نجس شدہ چیز سے متصل ہو جانے سے، متصل مانے مل جانے سے نجس ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہر پانی اسی وقت نجس ہوگا جب نجاست سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ بدل جائے۔ ہر پانی کیوں کہا انہوں نے مولانا؟ چاہے وہ نہر کا ہو، چاہے کنویں کا ہو، چاہے کر ہو، صحیح ہے۔ کب نجس ہوگا؟ جب اس کا رنگ، بو یا مزہ، رنگ مانے کلر، بو یعنی مہک، مزہ یعنی ٹیسٹ، صحیح ہے۔ کہا اس کے علاوہ ہر پانی، اب ہر پانی کہا تو آب قلیل کے علاوہ کون کون سا پانی ہے؟ جیسے نہر کا پانی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، بارش کا پانی اور کر پانی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ جب تک اس کا رنگ، بو، مزہ نہیں بدلے گا تب تک یہ نجس نہیں ہوگا، صرف اتصال سے نجس نہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں؟ مثلا ندی میں ہم نے نجس کپڑا ڈال دیا، خون لگا، کپڑا ڈال دیا تو کیا ندی نجس ہو جائے گی؟ کہا نہیں، جب تک اس کا رنگ، بو، مزہ نہ بدل جائے تب تک وہ نجس نہیں ہوگی۔ اور نجس بھی کتنی ہوگی؟ کیا پوری ندی نجس ہو جائے گی؟ کہا نہیں، جتنے حصے کا بدلے گا صرف اور صرف وہ نجس ہوگی۔ اور کچھ دیر کے بعد اگر وہ پانی گھل مل کے چل پھر کے اگر ختم ہو جائے، رنگ کا پتہ نہ چلے تو کیا ہوگا؟ نجس رہے گا کہ پاک ہوگا؟ پاک ہو جائے گا۔ چوتھا دیکھیں مولانا، آب مضاف پاک ہوتا ہے۔ آب مضاف شربت پاک ہے کہ نجیس ہے؟ دودھ پاک ہے، پاک ہے تبھی تو پی رہے ہیں ہم۔ جوس پاک ہے، گلاب جل پاک ہے تبھی تو ہم چھاٹتے ہیں، چھیٹتے ہیں تو ایک دوسرے پہ، صحیح ہے، پاک ہے۔ لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ہم پیشاب کر کے اگر ہم دودھ سے استنجا کریں گے تو ہمارا استنجا ہو جائے گا؟ نہیں، ٹھیک ہے، چونکہ وہ کیا ہے؟ مضاف ہے۔ ہمارے پاس پیسہ ہو گیا اور ہم نے جو ہے ہم نے کہا کہ دودھ کا شربت بنا کے اس سے طہارت کریں گے، ہو جائے گی طہارت؟ ہم غسل کریں گے، ہو جائے گا غسل؟ وضو کریں گے، ہوگا وضو؟ نہیں، کیونکہ وہ خود پاک ہے لیکن پاک کرنے کی ایبلٹی اس کے اندر موجود نہیں ہے۔ جو خالص پانی ہوتا ہے وہی پاک کرتا ہے، وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے۔ جو اس طرح کے مضاف پانی ہوتے ہیں وہ خود تو پاک ہیں لیکن پاک کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ اور دوسرا، مضاف چاہے ڈرم بھر کے ہو، پورا ڈرم شربت ہے، ایک قطرہ خون گرے گا نجس ہو جائے گا۔ پورا ڈیک سالن ہے، کسی کی انگلی کٹ گئی، ایک قطرہ چلا گیا، پورا سالن کیا ہے؟ نجس۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مضاف ہے، اس میں نہیں دیکھا جائے گا رنگ بدلا، بو بدلا، مزہ بدلا کہ نہیں بدلا، ایک بوند ہی گرنا اس کے لیے کیا ہے؟ کافی ہے، صحیح ہے، مضاف کا ہے۔ آب مضاف پاک ہوتا ہے لیکن اس میں پاک کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، بلکہ نجاست سے ملتے ہی کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے، چاہے کسی مقدار میں کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب چاہے کسی مقدار میں کیوں نہ ہو؟ یعنی چاہے کم ہو یا زیادہ، چاہے قلیل ہو یا کثیر، کر ہو، ٹھیک ہے، ایک کر مثلا ایک بڑا ڈرم بھر کے شربت رہے گا تو کیا ہے؟ کر سے زیادہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کر سے زیادہ ہوا، ٹنکی شربت سے بھر دے ہم، صحیح، لیکن ایک خون کا قطرہ بھی اس میں گر گیا، ایک پیشاب کا قطرہ بھی گر گیا تو کیا ہو جائے گا؟ پورا کا پورا نجس ہو جائے گا۔ نجاسات کتنے ہیں مولانا؟ 11 نجاسات، لیکن یہاں انہوں نے کتنے دیے ہیں؟ 10۔ کتنے دیے ہیں یہاں انہوں نے؟
10 دیے ہیں. کون کون سے دیکھتے ہیں, آئیے انہوں نے کون کون سے نہیں دیے ہیں. کیا ہے مولانا؟ پیشاب. پیشاب کیا ہوا؟ ایک. پیشاب نجیس ہے کہ نہیں ہے؟ نجیس ہے. لیکن اس میں حکم آئے گا مولانا کہ جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب کیا ہوگا؟ پاک. بکری کا, گائے کا, بھینس کا پیشاب کیا ہے؟ پاک ہے. شراب نہیں ہے اس میں. جی شراب نہیں ہے اس میں. شراب نہیں ہے, نشاور شے تو ہے نا. جو کی شراب. پیشاب مولانا کہہ رہے ہیں کہ جو حلال جانور ہیں جن کا گوشت حلال ہے ان کا پیشاب بھی کیا ہے؟ پاک ہے. بکری, اس کا پیشاب پخانا کیا ہے؟ پاک. پاک ہونے کا مطلب نہیں کھا پی سکتے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. جیسے ہمارے ہندو بھائی کیا کرتے ہیں؟ گائے کا پیشاب پیتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو یہ کام انجام نہیں دے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پاک ہونا ایک الگ چیز ہے اور کھانے پینے کے لیے جائز ہونا الگ چیز ہے. پاک بہی مانا ہے کہ اگر اس کی چھینٹیں انسان کے کپڑے پر جسم پہ آ رہی ہیں تو انسان نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گوبر لپیٹ کے اپنے جسم پہ مسجد میں آ جائے. صحیح ہے, لگ گیا ہے تو اس کو کیا ہے, دوسرے مسلمان کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. تو پیشاب. دوسرے کیا ہے مولانا؟ پیخانہ. تیسرا منی. چوتھا مردار. مردار یعنی مرا ہوا. مرا ہوا انسان, مرا ہوا جانور کیا ہوگا؟ نجس. خون کیا ہوگا؟ نجس. کتا نجس. سور نجس. نشے آور شے یعنی نشہ کرنے والی چیزیں. اور جو کی شراب. صحیح ہے. اور کافر. صحیح. یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ نجس ہیں. صحیح ہے. کیا چیز اس میں نہیں ہے جی؟ نجاست کھانے والے اونٹ کا پسینہ. فقہ جو کی شراب فقہ ہے. نشیاور شے شراب ہو گئی, نشہ کرنے والی چیزیں جس کو مسکر کہا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ دیکھیے ان کے احکام انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے. تو یہاں انہوں نے نجاسات کتنے بتائے؟ 10. یہ 10 چیزیں کیا ہیں؟ عین نجس ہیں. ان کو کیا بولیں گے؟ عین نجس. کتے کو اگر ہم پاک کرتے رہے تو پاک ہو جائے گا؟ کہے جناب میں نے اس کو 4 مرتبہ نہلایا ہے. صحیح ہے. اس کو غسل دیا ہے اور اس کو سینسل کا شیمپو بھی لگایا ہے, تو کتا پاک ہوگا؟ نہیں پاک ہوگا. کوئی لیٹرین کو پاک کرنے لگے, پاک ہو جائے گی لیٹرین؟ نہیں پاک ہوگی. وہ کیا رہے گی؟ نجس رہے گی. تو یہ عین نجس ہے. کیا ہے؟ عین نجس. کیا کیا ہے؟ پیشاب, پخانہ, منی, مردار, خون, کتا, سور, شراب, جو کی شراب اور کافر. سب کے طہارت کا ایک طریقہ ہے. کافر کیسے پاک ہوگا, نشے والی چیز کیسے پاک ہوگی, کتا کیسے پاک ہوگا, خون کیسے پاک ہوگا, مردار کیسے پاک ہوگا. بھائی انسان مرتا ہے تو نجس ہو جاتا ہے, غسل دیتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. تو سب کے پاک کرنے کا طریقہ ہے اور ان کے احکام ہیں جو انشاءاللہ ہم لوگ بعد میں پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.